لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، البتہ تحقیق اللہ نے تمہاری بہت سارے مقامات پر مدد فرمائی. ویوم حنین، اور حنین والے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، جس وقت تم کو تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال رکھا تھا. فلم تغن عنکم شیئا، پس تمہاری کثرت تمہیں ذرا برابر بھی فائدہ مند ثابت نہ ہوئی. وضاقت علیکم الارض، اور تم پر زمین کو تنگ کر دیا، باوجود اس کے کہ زمین تمہارے لیے وسیع تھی. ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹھ پھیر کر پیچھے ہٹ گئے. پھر اللہ نے اپنا سکینہ، اپنا سکون اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر اتارا. وانزل جنودا، اور اللہ نے ایسا لشکر اتارا جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے کافروں کو عذاب دیا. وذالک جزاء الکافرین، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے توبہ نصیب فرماتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. پارہ نمبر 10، سورۃ التوبہ، آیت نمبر 25، 26، 27. یہ 3 آیات مبارکہ بما ترجمہ تلاوت کی ہیں. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ حنین کی کچھ تفصیلات ذکر فرمائی ہیں. فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر بڑا انعام یہ فرمایا کہ بہت سارے میدانوں میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا. آپ نے غزوہ بدر کے حوالے سے سورہ انفال میں تفصیلات سماعت کی، اور اسی طریقے سے غزوہ احد اور دیگر غزوات، ان تمام غزوات میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عددی قلت کے باوجود، ساز و سامان اور اسلحہ کے کم ہونے کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب اور کامران فرمایا. فرمایا کہ ان میں سے ایک حنین والا دن بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص مدد اور نصرت بھیجی. غزوہ حنین کے حوالے سے صحیح بخاری اور دیگر تاریخ کی مستند روایات کی روشنی میں اختصار کے ساتھ کچھ تفصیلات عرض کر دیتا ہوں. حنین یہ طائف اور مکہ کے درمیان میں ایک جگہ کا نام ہے. مکہ سے تقریباً یہ 10-12 میل کی مسافت پر ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح مکہ بن گئے اور مکہ والوں نے اپنے
ہتھیار پھینک دیے، رکھ دیے، تو طائف میں 2 قبائل تھے، ایک قبیلہ حوازن تھا اور دوسرا قبیلہ بنو ثقیف تھا، اور یہ بڑے جنگجو قسم کے قبائل تھے جنہیں جنگی مہارت بڑے پیمانے پہ حاصل تھی، اور انہوں نے غنیمت سمجھتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونے کا ارادہ کیا، کیونکہ ادھر مکہ والوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے اور مسلمانوں کی قوت اور شان و شوکت مزید بڑھ گئی اور مضبوط ہو گئی، تو ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا قبیلہ حوازن اور ثقیف کو کہ بھائی مسلمانوں نے مکہ کو فتح کر دیا ہے، اگلا جو ان کا راؤنڈ ہوگا وہ ہماری طرف ہوگا، لہذا بہتر یہ ہے کہ ابھی مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے، ہم خود کیا کرتے ہیں ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں تاکہ ان کی جو طاقت بنی ہوئی ہے وہ طاقت ختم ہو جائے۔ اور اس کو لیڈ کرنے والے تھے مالک بن عوف، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ حوازن اور بنو ثقیف ان لوگوں کی تعداد 24,000 سے لے کر 28,000 کے درمیان تک تھی، یعنی اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ تیار ہوئے تاکہ مسلمانوں کی طاقت کو ختم کر دیا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کو مضبوط کرنا تھا اور پوری دنیا میں پھیلانا تھا، تو ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب ان کے ارادوں کا پتہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا جس وقت نا، تو آپ نے 1-2 جاسوس کے طور پر صحابہ کرام کو بھیجا، طائف میں حنین میں بھیجا، دیکھو جا کے معاملات فتح کرو۔ جس طرح ایجنسیاں جاتی ہیں نا، تو ایجنسی 2 بندے بھیجے کہ جاؤ جا کے ریکی کرو، یہ باقی مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونا چاہتے ہیں، کیا معاملات ہیں، جا کے چیک کرو۔ تو ان لوگوں نے بتایا آ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واقعی ان لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے اور یہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم تو ویسے بھی آئے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس ساز و سامان کچھ نہ کچھ ہے، جو نہیں ہے تو آپ نے وہاں مکہ کے لوگوں سے لیا، عاریتاً آپ نے لیا اور لوگوں نے دیا بھی، ظاہر بات ہے آپ فاتح بن گئے تھے، تو وہاں سے پھر آپ نے ان سے ساز و سامان عاریتاً جو اسلحہ تھا، نیزے تھے، تیر و تلوار و کمان، جو کچھ بھی اس زمانے میں تھا وہ لیا، اور آپ کیا ہوئے ان کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ اور یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ حنین کے مقام پہ ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد، لشکر کی تعداد تھی 14,000، اور یہ اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی نا، کہیں 313 ہے، کہیں 1000 ہے، کہیں کچھ ہے 700، کہیں 800 ہے، لیکن یہ واحد جنگ تھی حنین کی۔ اس موقع پر اسلام کو قوت بھی ملی اور طاقت بھی ملی، عددی کثرت بھی ملی اور ساز و سامان بھی ملا، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا۔ تو اس موقع پر 14,000 صحابہ، جن میں سے 12,000 کا تعلق انصار مدینہ سے تھا اور 2,000 جو تھے وہ مکہ سے تھے۔ اب یہ ہوا، اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے دیکھا کہ بھائی ہماری تعداد بڑی ہے اور اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے، لہذا ہم نے 313 اور 1,000 کا مقابلہ کیا ہے، تو اب تو ہم 14,000 ہیں، تو یہ تو کسی کھاتے کے نہیں، ہم ان کو تو ٹائم و ٹائم پاس کر دیں گے۔ بعض کسی ساتھیوں نے کہا، ہوتا ہے نا ہر جماعت کے اندر کچھ ینگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے جذبات الگ ہوتے ہیں، تو یہ کسی ینگ مین نے کسی نے اس طرح کے جذبات کا اظہار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ناپسند گزری کہ بھائی اپنی کثرت، اپنے ساز و سامان پر گمنڈ کرتے ہو، اللہ کی ذات کی طرف نگاہ نہیں ہے کہ جس نے پہلے تمہیں
کامیاب و کامران کیا، اب بھی وہی کرے گا۔ یہ اسلحہ، یہ تعداد تمہیں کامیاب نہیں کرے گی۔ اسی کو اللہ نے فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، کہ تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں اور دھوکے میں ڈالا ہے، فلم تغنی عنکم شیئا، اور تمہیں تمہاری کثرت نے ذرا برابر بھی فائدہ نہیں دیا۔ پھر کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ مسلمان وضاقت علیکم الارض بما رحبت، ان کے لیے زمین وسیع تھی، میدان ان کا اپنا تھا، غلبہ تھا، فاتح بننے والے تھے، لیکن اس کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی، اور وہ جو مدد اور نصرت آنی تھی وہ رک گئی، اور یہ شکست کی طرف جنگ جا رہی ہے۔ فرمایا زمین اللہ نے تنگ کر دی۔ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور یہ لوگ مسلمانوں کے جو لشکر تھا یہ پیچھے ہٹ گیا، میدان سے پیچھے چلا گیا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے، ٹھیک ہے، اور یہ سپریم لیڈر بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور آپ کے ساتھ حضرت عباس موجود تھے، اور اسی طریقے سے جب اعلان فرمایا کہ آپ اعلان کریں، جب اعلان کروایا گیا کہ جو جو ساتھی پیچھے چلیں گے آگے آ جائیں، اب یہ آواز جیسے ہی پھیلی نا تو لوگ بھاگتے بھاگتے ہوئے آئے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ایک بندے کی اس بات کی وجہ سے کہ ہماری کثرت ہے، ہمارا ساز و سامان ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جنگ کا کایا ہی پلٹ دیا، فتح شکست کے اندر تبدیل ہو رہی ہے۔ اب جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے اور صحابہ کرام واپس پلٹے، اور پھر جنگ کے کیا ہے ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو کامیاب اور کامران فرمایا۔ تو ادھر 14,000 اور 24 سے 28,000، بعض روایات میں آتا ہے 4,000 کا یہ جنگجو لشکر تھا، لیکن ان کے پاس ساز و سامان، اپنی ساری بکریاں، بھیڑ، اونٹ، ہر چیز لے کے آئے تھے۔ لیکن جس وقت مسلمان کامیاب ہوئے نا تو 6,000 کے قریب ان کے لوگ قیدی بنے، 6,000، اور 6,000 ان میں خواتین بھی تھے، بچے بھی تھے اور جوان بھی تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ 40,000 ان کے پاس بکریاں تھیں، پورا کنبا لے کے آئے تھے تاکہ کوئی بندہ واپس نہ جائے، یار پیچھے میرا مال ہے، مال مویشی کی فکر نہ ہو، سب کچھ ساتھ ہی ہو، اور ساتھ ہی 24,000 ان کے پاس اونٹ تھے، اور سونے اور چاندی کے بہت سارے کیا ہے زیورات موجود تھے۔ یہ سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے۔ اب کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ 15 یا 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویٹ کیا، ان لوگوں کا ویٹ کیا، چلو ویٹ کرتے یہ مال تقسیم نہیں کرتے، غنیمت تھا نا، مال غنیمت تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ 15 دن کے اندر اندر آ جاتے آ کر کہتے ہیں کہ ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو کہ کس طرح آپ کی رحمت ہے، شفقت ہے، کہ آپ نے کہا اگر یہ آ کر اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، تو میں ان کا مال بھی ان کو واپس کر دوں گا، قیدی بھی واپس کر دوں گا۔ لیکن 15 دن گزر گئے، یہ واپس نہیں آئے۔ 15 دنوں کے بعد ان کا وفد آیا کہ بھائی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمان تو آپ ہو جاؤ، لیکن مال تو میں نے تقسیم کر دیا ہے، میں نے 15 دن آپ کا ویٹ کیا لیکن کوئی بندہ ہی نہیں آیا، لہٰذا میں نے مال کیا ہے تقسیم کر دیا ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے آپشن رکھتا ہوں، 2 چیزوں میں سے ایک چیز آپ کو مل سکتی ہے، یا آپ کو قیدی چاہیے، نمبر 2 یا مال چاہیے۔ اگر مال لوگے تو قیدی نہیں ملیں گے، قیدی لوگے تو مال نہیں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اپنے قیدی چاہیے، مال کی کوئی ضرورت نہیں، مال پھر تو مال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں صحابہ کرام سے مشاورت کروں گا اور ہر ایک کی رضا دیکھوں گا کہ اگر صحابہ راضی ہیں دینے پر تو پھر میں دوں گا، ویسے میں نہیں دے سکتا۔ پھر ہر ایک صحابی کے حصے میں جو جو قیدی آیا تھا، باندی کے طور پر، غلام کے طور پر، جو کچھ بھی آیا تھا، ان سب نے خوشی کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کیا کر دیا، واپس کر دیا، اور وہ سارے کے سارے اسلام کے اندر۔ اللہ نے اسی بات کو بیان کیا، فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون نازل کیا جس وقت پاؤں اکھڑ گئے نا مسلمانوں کے، فرمایا ایمان والوں کو اللہ نے سکون دیا، اور اللہ نے لشکر بھیجا لم تروہا، جس کو یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، وعذب الذین کفروا،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کافروں کو ذلیل کیا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی کافروں کا کیا ہے، بدلہ ہے۔ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، بعد میں انہوں نے اپنے واقعات سنائے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں گھر سے جب نکلا تھا نا، میں نے یہ ارادہ کیا تھا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہیں کروں گا، اس طرح کے عزائم لے کر آیا تھا۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں موجود تھے، چند صحابہ آپ کے ساتھ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شیبہ بن عثمان پر پڑی نا، تو آپ نے اس کو بلایا ادھر آ، کافروں کی طرف سے بلایا ادھر آ۔ جب آیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے میں، کہنے لگا میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، یہ خود بیان کر رہے ہیں، میرے سینے پر ہاتھ پھیر کر اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس سے شیطان کو دور فرما دے۔ کہتا ہے کہ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے اسلام کو قبول کیا۔ تو اس لیے فرمایا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اللہ نے بہت ساروں کو ذلیل و رسوا کیا۔ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ نے جس کو چاہ پھر توبہ کی توفیق دی اور وہ مسلمان ہو گئے، جیسے بھی میں نے ایک واقعہ بھی سنا دیا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔